ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مسلم نون کے رہنما جاوید لطیف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بات کر لو، بات تو کرنے دیتے بیٹا، بات تو کرنے دیتے نا بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مریم اورنگزیب دہشت گرد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج پیش ہوئی بقول عمران خان صاحب کے۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو عمران خان صاحب نے دہشت گردی کا بنایا، اور دہشت گردی کا مقدمہ اس وقت بنایا جب ہم نے عوام کو بتایا کہ یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے وفاق پر دہشت گردی کرنے آ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر دہشت گرد ہونے کا اور دہشت گردی کرنے کے پرچے بناتے رہے، اور خود 9 مئی کو ریاست پر چڑھ دوڑے، ریاستی دہشت گردی کی، شہداء کے مجسمے سڑکوں پر پھینک کر ٹھڈے مارے، ان کی یادگاروں کو توڑا، رینجرز کی گاڑیوں کو توڑا، پولیس اور رینجرز کے سر پر پیٹرول بم مروائے، ہسپتال، سکول، مسجدیں جلائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں پر، اپنے سیاسی مخالفین پر دہشت گردی کے پرچے بنوائے، اور آج اس کیس میں ہم عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو دہشت گرد کہنے والا، ان پہ دہشت گردی کے مقدمے بنانے والا خود 9 مئی کا مجرم ہے، اور دوسری طرف دوسروں کو چور چور کہنے والا، کرپشن کے نعرے لگانے والا، جھوٹے مقدمے بنانے والا، پاکستان کی عوام کا 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 60 ارب روپیہ کا ڈاکہ ڈال کر چلا گیا، اور ایک طرف نواز شریف کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ رہے، وزیر اعظم رہے 3 دفعہ، کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے، بیٹے کی نجی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کا الزام ہے، کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو پینما کے اوپر اپنی کرسی سے ہٹایا نہیں گیا تھا، اپنے بیٹے کی کمپنی جو کہ 2001 میں اور 2005 میں رجسٹر ہوئی، جب نواز شریف صاحب پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے اور ملک میں ڈکٹیٹرشپ تھی، مشرف صاحب کا دور تھا، اس وقت وہ کمپنی ہل میٹل جو تھی وہ رجسٹر ہوئی، اور الزام کیا ہے کہ اس کمپنی سے میاں نواز شریف صاحب نے تنخواہ نہیں لی جو وہ لے سکتے تھے۔ وہ کمپنی جہاں سے پیسے میاں صاحب کے پاس آئے تو وہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن سے آئے، وہ بھی ایسٹس میں ڈکلیئر ہوئے، اپنی جو انکم ٹیکس کی ڈکلیریشن تھی حسین نواز نے بھی ڈکلیئر کیے اور میاں صاحب نے بھی ڈکلیئر کی، اور بینکنگ چینل سے آئے، اور یہاں بند لفافے میں کابینہ کے سامنے لفافہ لہرا کر 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 60 ارب پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی خزانے میں ڈاکہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم تو کیا آپ نے پاکستان کی عوام کے پیسے پہ ڈاکہ ڈال کے، جس سے ہسپتال بن سکتے تھے، جس سے سکول بن سکتے تھے، جس سے غریب عوام کو ریلیف مل سکتا تھا، اور پھر پوچھتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے کہا، پھر پوچھتے ہیں معیشت کیسے تباہ ہوئی، پھر کہتے ہیں بجلی کیسے مہنگی ہوئی، روٹی 5 روپے سے 30 روپے کیسے ہوئی، ملک کی معیشت کو کیسے تباہ کیا، کھوکھلا کیا، پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا، اور خود ڈاکے ڈالتے رہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کے لوگوں کی، عوام کی یہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن اصل میں پٹی اپنی آنکھوں پہ پڑی تھی کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، دوسروں کو چور چور کہوں گا، خود ڈاکے ڈالوں گا، دوسروں کو دہشت گرد کہوں گا، خود ریاستی دہشت گردی کروں گا، سائفر جیسے حساس معاملے پہ سیاست کروں گا، اس کے ساتھ کھیلوں گا تو میں اسکاٹ فری ہوں گا،
مجھ سے حساب نہیں مانگا جائے گا, مجھ سے کسی قسم کا جواب نہیں مانگا جائے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے ریاستی دہشت گردی کی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے جنا ہاؤس پہ حملہ کیا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے شہداء کی یادگاریں جلائی ہیں تو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے 190 ملین پاؤنڈ, اور کہتے ہیں کیا ہوا 190 ملین پاؤنڈ پاکستان تو آ گیا. یہ ڈرامہ نہ کریں, یہ ڈھونگ نہ رچائیں. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان قومی خزانے میں آنا تھا. غیر قانونی طریقے سے جرمانہ سیٹل کرنے کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کرنا تھا, جس کی سہولت کاری, جس کی ایڈ اور ابیٹمنٹ کس نے کی؟ سپریم کورٹ کے سب سے اعلیٰ منصب پہ بیٹھے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی. اور ملک کے وزیر اعظم, جو مسلط شدہ وزیر اعظم تھا, اس نے وزیر اعظم کی کرسی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے القادر ٹرسٹ کی زمین لینے کے لیے یہ پیسہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں بھیجا اور وہاں غیر قانونی طریقے سے جرمانہ سیٹل کرایا گیا. یہ پاکستان پیسہ نہیں آیا, یہ عمران خان کی جیب میں پیسہ گیا. بیگم صاحبہ اہلیہ ہیرے جواہرات بٹورتی رہیں 60 بلین کے عوض. وہاں القادر ٹرسٹ بنا رہا, اور القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہیں؟ عمران خان اور ان کی اہلیہ. یہ اتنے بڑے چور ہیں کہ واردات بھی ڈالتے ہیں پھر ڈٹائی بھی کرتے ہیں. یہ اتنے بڑے سیاسی دہشت گرد ہیں کہ ریاستی دہشت گردی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اور موصوف کیا فرما رہے تھے؟ کورٹ میں آئے, پلینگ ٹو دا گیلریز میں پاگل پن کا وہ دورہ پڑتا ہے کہ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ نواز شریف صاحب نے کرایا ہے. 9 مئی کے واقعے میں جب ریاستی دہشت گردی کی ہے تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا. نواز شریف صاحب آپ کی بہنوں کو اور بھتیجے کو اور بھانجوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ جنا ہاؤس پر حملہ کر دو. وہ یاسمین راشد صاحبہ کو ہدایت دے رہے تھے, وہ مراد سعید صاحب کو ہدایت دے رہے, اور سارے کے سارے کارکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرے کارکنان نے کیا. تو کیا ان کو نواز شریف صاحب ہدایت دے رہے تھے؟ یہ ذہنی حالت ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جن کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا تھا وہ اس جھانسے میں بھی آ جائیں گے. لنڈن پلان کی بات کرتے ہیں. لنڈن پلان تو وہ تھا جہاں ڈی چوک پہ قبریں کھودی گئی تھیں. لنڈن پلان تو وہ تھا جہاں امپائر کی انگلی کا اشارے کا انتظار کرتے کرتے خود اپنا بوریا بسترا لپیٹنا پڑا, جہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے چکروں میں تھے. لنڈن پلان تو وہاں بنا تھا جس کی خود قبر کھد گئی. یہ تماشے لاڈلے میاں نواز شریف صاحب آج تک عدالت میں اپنے جھوٹے الزامات, جس میں کرپشن کا الزام نہیں ہے, ان میں عدالتوں میں قانون کے آگے, پاکستان کے قانون کے آگے, اور جانتے ہوئے کہ پاکستان کے قانون نے ان کے ساتھ کیا ناانصافی کی ہے, لیکن آج بھی عدالت میں بیٹھ کر جواب دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹے الزامات تھے, جھوٹے مقدمے تھے. اور آپ یہاں عدالتوں میں آتے ہیں تو اپنے جو انہوں نے کہا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا نواز شریف اور شہباز شریف نے. انہوں نے کہا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہو گئی, کمیشن کھا لیا شہباز شریف نے پنجاب کے منصوبوں سے اور نواز شریف نے, کک بیکس ہو گئی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں, مور لگائی کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب نے پنجاب کی عوام کا ایک ایک دھیلا امانت سمجھ کے پنجاب کے لوگوں کی خدمت میں خرچ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کے مقدموں کے اوپر مہر لگائی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے اندر مہر لگی اور ان باتوں پر عوام کو بے وقوف بناتے رہے. وہ بھئی کرپشن جس نے کی ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب کا جواب دے. ریاستی دہشت گردی جس نے کی ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو اللہ معافی دے, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, زمین پر پھینک کر توڑ کر ان کو ٹھڈے مارتے رہے اور ہدایات عمران خان صاحب سے لیتے رہے. یہ وہ ماسٹر مائنڈ تھا جو ریاستی دہشت گردی کے احکامات جاری کر رہا تھا. یہ وہ سب سے بڑا ڈاکو اور چور تھا
جو 190 ملین پاؤنڈ لفافہ ہلا کے کابینہ کو دکھا کے جو ڈیل نومبر میں ہوئی اس کی اپروول دسمبر میں لے کر غیر قانونی طور پر جرمانہ سیٹلمنٹ کرانے میں القادر ٹرسٹ کی زمین خریدی گئی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بٹوری گئیں. سائفر جیسے حساس معاملات پہ یہ کھیل کھیلا گیا اور کہتے تھے اس سے کھیلنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن پاکستان کی عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس نے معیشت ٹھیک کی تھی, عوام کو روزگار دیا تھا, نوجوان کو روزگار دیا تھا, ملک کی عزت میں اضافہ کیا تھا, ملک کے اندر میٹروز بنائی تھی, دہشت گردی ختم کی تھی, 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی, ملک کی ترقی کو 6.1% پہ لے کر گیا تھا, ملک کے اندر مہنگائی کو ملک کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح پر لے کر گیا تھا, وہ واپس پاکستان آ چکے ہیں. پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نوجوان ووٹ دے کر نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. ملک دوبارہ ترقی کرے گا, عوام کو دوبارہ روزگار ملے گا, مہنگائی میں کمی ہوگی, بجلی کی قیمت میں کمی ہوگی انشاءاللہ, اور اسی طرح ملک ترقی کر کے سی پیک بحال ہوگا, نوجوان کو روزگار ملے گا, سٹارٹ اپس ملیں گے, بزنس اپرچونٹیز ملیں گی, امپلائمنٹ ملے گی. ملک دوبارہ سے 2017 کی طرح ایک دفعہ پھر معاشی استحکام میں جائے گا, اور یہ سفر ترقی کا جہاں 2017 میں سازش کے ذریعے بھونڈے الزامات لگا کر ملک کے ساتھ سازش اور نواز شریف کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی, پاکستان کی عوام کے ساتھ سازش کی اور پاکستان کی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. آج عمران خان صاحب کو مہنگائی کا سامنا نہیں ہے, آج پاکستان کی عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے. آج عمران خان کو بے روزگاری کا وہاں سے فورن فنڈنگ آ رہی ہے آج تک, جو بوٹس میں اور جھوٹے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے. آج عمران خان کو کسی بے روزگاری کا سامنا نہیں ہے, آج نوجوان کو بے روزگاری کا سامنا ہے. لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ روزگار بھی ملے گا, مہنگائی بھی کم ہوگی, بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی, ملک دوبارہ ترقی کرے گا اور دوبارہ پاکستان ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے ساتھ وہ تعلقات استوار ہوں گے جس کی بنیاد محمد نواز شریف صاحب نے رکھی. آپ کے ساتھ ہی عمران خان کی بہنیں عظمیٰ خان, علیمہ خان بھی پیش ہوئی ہیں, شاہ محمود بھی پیش ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ سیاستدانوں نے دہشت گردی کے مقدمات بھگتنے ہیں تو پاکستان کس میں چلا؟ دیکھیں بات سنیں, آپ نے دوبارہ میرے کیس کو کا موازنہ کر دیا ہے سیاسی ریاستی دہشت گرد کے ساتھ. بات یہ ہے کہ عمران خان تو اس ریاستی دہشت گردی کے احکامات دیتے رہے اور مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اگر میں کورٹ بلائے گی مجھے تو میرے کارکن ریئیکٹ کریں گے, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ دوبارہ بھی ہو گیا, اور تیار ہو جاؤ. جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے تھے تو وہ ویڈیو پیغام دیتے تھے اپنے گاڑی سے کہ کارکنوں تیار ہو جاؤ یہ حملے کرنے کے لیے. جب کورٹ بلاتی تھی تو کلاشن کوف گاڑیوں پہ رکھ کر جاتے تھے اور کہتے تھے اوے زیبا جج, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, کبھی گلے سے گھسیٹو, کبھی چھوڑوں گا نہیں, کبھی بم. ہم نے تو نام ہی پیٹرول بم کا ان کے توسط سے سنا ہے. تو یہ 2 مقدمے عوام نے دن دہاڑے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بھی دیکھا ہے جو 60 ارب کا ہے, اور دن دہاڑے یہ ریاستی دہشت گردی دیکھی ہے جس کا ایویڈنس بھی موجود ہے اور جواب دینا پڑے گا. یہ موازنہ کر کے, یہ سیاست کر کے, پلینگ ٹو دا گیلریز کر کے, بیانات دے کر آپ اپنے جوابات اور آپ نہیں ہٹ سکتے. آپ کو ہر وہ الزام جو آپ پہ ثابت شدہ الزام ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. اچھا میڈم, میرا یہ سوال ہے کہ گزشتہ سماعت پر آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور یہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے پیش کریں. کیا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی یا ان وارنٹس پر عمل درآمد کیا گیا یا آپ کو مطلع کیا گیا کہ آپ کو عدالت بار بار بلا رہی ہے اور آپ نہیں آ رہے؟ دیکھیں میں نے اپلیکیشن دے دی تھی اور اپلیکیشن جب آئی تو مجھے وارنٹس مل گئے تھے, موصول بھی ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا اگلی پیشی پہ پیش ہوں. اور اسی طرح میں عدالت, میرے پیچھے کوئی کلاشن کوف کی گاڑی نہیں ہے, میرے پیچھے میں نے کوئی جج کی, اللہ نہ کرے ہمارے سے کبھی اس قسم کی گفتگو ہو. میں نے عدالت میں گئی, حاضری لگوائی, جج صاحبہ وہاں موجود تھیں. ابھی بھی کیس کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ جاری ہیں, اور ہم اسی طرح, کیونکہ ہم نواز شریف صاحب کے کارکن ہیں, انہوں نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا اور کبھی پبلک اور ریاست کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا. اس لیے میں وہاں آج یہاں میں پیش ہوئی ہوں. یہ جو انسداد دہشت گردی
टेररिज्म कोर्ट है उसके अंदर। इसी तरह आप भी पेश हों, जवाब दें। मरियम जिंदाबाद। देखें जी, हमारा पहली जमात है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से पहली सियासी जमात है जिसने अपने सियासी इलेक्शन के जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव उसको शुरू किया। सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी मंशूर, जो कि आवाम देखेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रायोरिटी हमेशा की तरह मईशत है, आवाम को रोज़गार देना है और मुल्क के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है उसका रिफॉर्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो उसके अंदर पूरा एक मंशूर तैयार किया जा रहा है। इसी तरह पार्लियामेंट्री बोर्ड्स मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट्री बोर्ड्स आज छठा इजलास है जो कि पिंडी डिवीज़न का अटक चकवाल और जेलम का है। और इसी तरह हमारा जो कैंपेन का सिलसिला है, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन है और वहाँ वो जाकर 8 फरवरी से रिलेटेड बात भी करेंगी, अपनी तरजीहात भी बयान करेंगी और नौजवानों को 8 फरवरी इलेक्शन की तैयारी के लिए भी जिम्मेदारियां देंगी। तो प्रोसेस अगर कोई लेकिन अगर कोई इलेक्शन का रोना रो रहा है और अगर कोई इलेक्शन के बारे में, तो वो आपको बाकी जमातें नज़र आएंगी जो हर रोज़ टीवी पर बैठकर नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद देती है। तो मैडम क्या इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को? जी, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी अनाउंस किया हुआ है। इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। बस जी, जिन लोगों को भी 9 मई में गिरफ्तार किया गया उनमें से 200 को जमानतें मिलती हैं और पूरी जमानतें मिलती हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब को 7 साल के बाद जस्टिस मिल रहा है, इसलिए ये सारी बात जो है वो आपके सामने है। ये तासुर देने की ज़रूर कोशिश कर रही है लेकिन इसमें कोई किसी किस्म का ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। अपडेट करें आपको, इस वक्त नवाज शरीफ को बेटी की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, ऐसा कहना था मरियम औरंगजेब का, जो अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।